ڈاکٹر بہو کی قسط 24 اور 25 میں کہانی صرف نئے واقعات کی طرف نہیں بڑھتی بلکہ کئی کرداروں کے اندر چھپے ہوئے زخم بھی سامنے آتے ہیں۔ ان قسطوں کا اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس گھر کی عورتیں اب واقعی جاگ رہی ہیں؟ فرحین پہلی بار کھل کر مانتی ہیں کہ شاہ نواز کے ساتھ زندگی نے انہیں اندر سے تھکا دیا ہے۔ ثانیہ دوبارہ اپنی پہچان ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اسے سمجھ آ رہا ہے کہ شاہ نواز کے ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر کم اور بہو زیادہ ہے۔ منہا اب صرف دھوکہ کھانے والی بیوی نہیں رہتی، وہ فیضان، امبر اور شاہ نواز کے کھیل کو سمجھ کر اپنی شرطیں رکھنے کی طرف جا رہی ہے۔ اور سلمان جو ثانیہ سے محبت کرتا ہے، اسے یہ بھی سیکھنا ہے کہ بیوی کو مضبوط بنانے اور اس پر مضبوط رہنے کا دباؤ ڈالنے میں فرق ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ان دو قسطوں میں کس عورت نے اپنی آواز پہچانی، کس مرد کا کنٹرول کمزور پڑا اور اگلی قسطوں میں کون سا فیصلہ سب سے اہم ہو سکتا ہے۔ ان قسطوں کا سب سے مضبوط حصہ ڈاکٹر فرحین کا ہے۔ فرحین ثانیہ کے سامنے مانتی ہیں کہ یہ گھر عورت کو تھکا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، ایک پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ شاہ نواز گیس لائٹنگ کے ماہر ہیں، یعنی بات کو اس طرح پلٹ دیتے ہیں کہ سامنے والا اپنی ہی سمجھ پر شک کرنے لگتا ہے۔ فرحین یہ بھی مانتی ہیں کہ انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ شاہ نواز کو خوش رکھنے، گھر کو بچانے اور اپنی غلطی نہ بننے کی کوشش میں گزار دیا۔ یہاں ڈرامہ بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ فرحین صرف بیمار ماں نہیں رہتی، وہ ثانیہ اور منہا کا ممکنہ مستقبل بن کر سامنے آتی ہیں۔ وہ ثانیہ سے کہتی ہیں کہ تم ڈاکٹر روبینہ کے پاس جاؤ کیونکہ شاہ نواز کے ہاسپٹل میں تمہیں بہو کے علاوہ کوئی اور حیثیت نہیں ملے گی۔ ہماری رائے میں فرحین کا یہ اعتراف بہت اہم ہے، دیر سے صحیح مگر وہ پہلی بار اپنے زخم کو ایک نام دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف سچ بول دینا کافی ہے یا فرحین کو ثانیہ اور منہا کے ساتھ عملی طور پر بھی کھڑا ہونا پڑے گا؟ ثانیہ کا رخ ان قسطوں میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر روبینہ کے پاس جاتی ہے تاکہ اپنی ریزیڈنسی اور اپنے کیریئر کا نیا راستہ دیکھ سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شاہ نواز اسے پچھلے 8 ماہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا تو ثانیہ کو دوبارہ شروع کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں ثانیہ کے سامنے بڑا سوال ہے، کیا 6 ماہ یا 8 ماہ کا نقصان برداشت کر لینا بہتر ہے یا ساری زندگی اسی ہاسپٹل میں رہنا جہاں اس کی قابلیت کو بہو کے رشتے کے نیچے دبا دیا جائے؟ ثانیہ کے کردار کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ مکمل ہیروئن نہیں ہے، وہ تھکتی ہے، ڈرتی ہے، الجھتی ہے مگر پھر بھی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہماری رائے میں ثانیہ کو اب شاہ نواز کے ہاسپٹل سے نکلنا ہی ہوگا کیونکہ اگر وہ وہیں رہی تو ہر فیصلہ اس کی قابلیت نہیں، گھر کی سیاست سے جڑا رہے گا۔ یہ رخ اچھا ہے مگر ڈرامے کو اسے جلد اور واضح سمت دینی ہوگی۔ ثانیہ کو صرف روتی ہوئی بہو نہیں، کام کرتی ہوئی ڈاکٹر کے طور پر واپس لانا ضروری ہے۔ شاہ نواز ان قسطوں میں ایک بار پھر دکھاتا ہے کہ اس کے لیے رشتے انسان نہیں، کنٹرول کے ذرائع ہیں۔ وہ امبر کے پاس جاتا ہے اور اسے عزت، مقام اور مستقبل کے نام پر ایک ڈیل پیش کرتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ امبر کے بچے کو بھی ایک مسئلہ کے حل کی طرح دیکھتا ہے، جیسے بچہ کوئی انسان نہیں، ایک ارینجمنٹ ہو۔ یہاں شاہ نواز کا اصل مسئلہ سامنے آتا ہے، وہ ہر رشتے کو اپنی عزت، اپنی ساکھ اور اپنے کنٹرول کے حساب سے دیکھتا ہے۔ پھر وہ فیضان اور امبر کے خلاف پیشہ ورانہ کیسز کی دھمکی دیتا ہے، یعنی کہ باپ ہونے، ہاسپٹل کے مالک ہونے اور خاندان کے سربراہ ہونے، تینوں طاقتوں کو ایک ساتھ استعمال کرتا ہے۔ ہماری رائے میں شاہ نواز کا کردار اب صرف سخت باپ نہیں رہا، وہ ایک ایسا شخص بن چکا ہے جو اپنی مرضی منوانے کے لیے کسی کی ماں ہونے کی حیثیت، کسی کی بیوی ہونے کی حیثیت اور کسی کے کیریئر کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر کا ہر رشتہ تھکا ہوا نظر آتا ہے۔ منہا کا کردار اب ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے۔ پہلے وہ دھوکہ کھانے والی بیوی تھی، اب وہ سمجھ رہی ہے کہ اس رشتے سے نکلنا ہے تو خالی ہاتھ نہیں نکلنا۔ وہ فیضان سے بات کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاہ نواز کو اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے، اسی کمزوری کو وہ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ منہا کہتی ہے کہ اس نے گھر، اس کلینک اور اس رشتے کو اپنی زندگی کے سال دیے ہیں، اب وہ صرف بیچاری طلاق یافتہ بیٹی بن کر واپس نہیں جائے گی۔ یہ بات بہت مضبوط ہے۔ وہ WHO کا منصوبہ واپس چاہتی ہے، وہ اپنی پیشہ ورانہ قدر واپس چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو تو اس کی محنت بھی گنی جائے۔ فیضان یہاں پھر کمزور نظر آتا ہے۔ اس نے امبر سے شادی کی، منہا سے سچ چھپایا اور اب بھی فیصلے کی مضبوطی اس میں نہیں ہے۔ ہماری رائے میں منہا کا رخ اس وقت ڈرامے کا سب سے دلچسپ رخ بن سکتا ہے اگر اسے واقعی مضبوطی سے آگے بڑھایا گیا، کیونکہ منہا اب صرف رو نہیں رہی، وہ حساب مانگ رہی ہے۔ سلمان اور ثانیہ کے رشتے میں محبت موجود ہے مگر اعتماد ابھی بھی مکمل مضبوط نہیں ہوا۔ سلمان ثانیہ سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ فہیم کے پاس اکیلی
کیوں گئی؟ وہ اسے کہتا ہے کہ تم بہت بدل گئی ہو، پہلے تم ایک پرجوش ڈاکٹر تھی، اب کمزور اور الجھی ہوئی لگتی ہو۔ یہ بات کچھ حد تک درست ہے کیونکہ ثانیہ واقعی دباؤ میں ہے، لیکن یہاں سلمان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر تھکی ہوئی عورت کو مضبوط رہنے کا لیکچر نہیں چاہیے ہوتا، کبھی کبھی اسے صرف سنا جانا چاہیے۔ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ اب ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپائیں گے، یہ اچھا منظر ہے کیونکہ شادی میں یہی اصل بنیاد ہے۔ لیکن ثانیہ کا جواب بھی بہت اہم ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ شادی کی بنیادی چیز ہے، اس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری رائے میں یہ منظر بہت حقیقی ہے کیونکہ رشتے بڑے وعدوں سے نہیں، روز کے اعتماد سے بنتے ہیں۔ اگر سلمان واقعی ثانیہ کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو اسے صرف اس کے لیے لڑنا نہیں، اس کی بات پر یقین کرنا بھی سیکھنا ہوگا۔ ان قسطوں میں سلمان کا ایک بہتر رخ بھی سامنے آتا ہے۔ وہ وقاص کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ کاروبار میں اس نے وقاص کو ساتھی کی بجائے ملازم کی طرح دیکھا۔ یہ سلمان کے کردار کی بہتری ہے، وہ صرف غصہ کرنے والا بیٹا یا شوہر نہیں رہا بلکہ اپنی غلطی دیکھنے لگا ہے۔ دوسری طرف فہیم کا رخ دکھاتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے خلاف سچ بولنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ فہیم نے اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائی مگر شاہ نواز کے دباؤ نے اسے روزگار، عزت اور تحفظ کے خوف میں پیچھے دھکیل دیا۔ یہاں ڈرامے کی بات اچھی ہے، سچ بولنا آسان جملہ ہے مگر طاقتور نظام کے سامنے سچ بولنے کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اگر قسط 24 اور 25 کو ملا کر دیکھیں تو یہ دونوں قسطیں عورتوں کے جاگنے کی قسطیں ہیں۔ فرحین پہلی بار اپنی زندگی کا سچ بولتی ہیں، ثانیہ ڈاکٹر والی پہچان واپس لانے کا راستہ ڈھونڈتی ہے، مینا اپنی محنت اور اپنے حق کا حساب مانگتی ہے، اور امبر بھی شاہ نواز کی منصوبہ بندی کا حصہ بننے سے ڈرتی نہیں بلکہ اپنے وجود کے لیے کھڑی نظر آتی ہے۔ قسطوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ڈرامہ اب صرف جھٹکے نہیں دے رہا بلکہ کرداروں کے اندرونی زخم بھی دکھا رہا ہے، اور کمزوری یہ ہے کہ بہت سارے رخ ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ فرحین کا کینسر، ثانیہ کی ریزیڈنسی، منہا کا منصوبہ، امبر کا بچہ، فیضان کی کمزوری، سلمان کا کاروبار، وقاص اور فہیم، سب کچھ ایک ساتھ ہے۔ اگر ڈرامہ ان سب کو مناسب وقت نہ دے تو اثر کم ہو سکتا ہے۔ اب اگلی قسط کے لیے بڑے سوال یہ ہیں: کیا ثانیہ واقعی ڈاکٹر روبینہ کے پاس نئی ریزیڈنسی شروع کرے گی؟ کیا شاہ نواز اسے سرٹیفکیٹ دے گا؟ کیا منہا اپنی شرط منوا سکے گی؟ کیا امبر اپنے بچے کو شاہ نواز کے منصوبے کا حصہ بننے دے گی؟ کیا فرحین اب واقعی شاہ نواز کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا اس گھر میں پہلی بار عورتوں کی آواز مردوں کے کنٹرول سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی؟ میری رائے میں آنے والی قسطوں میں فرحین اور منہا سب سے اہم ہوں گی۔ اگر فرحین واقعی ثانیہ کا ساتھ دیتی ہے تو شاہ نواز کا پورا نظام ہل سکتا ہے۔ اگر منہا اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو فیضان اور شاہ نواز دونوں کو پہلی بار حقیقی جواب ملے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ثانیہ کو شاہ نواز کا ہاسپٹل چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا منہا کا منصوبہ درست ہے؟ اور کیا فرحین بہت دیر سے بولی ہیں یا ابھی بھی وقت ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر بہو کی اگلی قسط کی کہانی، جذبات اور ریویو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔